नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक में रूटीन से हट के मैंने एक मौजू का इंतखाब किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत से भाई और बहुत सी बहनें रमजानुल मुबारक में ज़कात अदा करती हैं। तो मैंने मौका से फायदा उठाते हुए ये मुनासिब समझा कि क्यों ना उनको ज़कात अदा करने के जो मसाइल हैं उनके बारे में थोड़ी सी आगाही दी जाए, ताकि जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है उसको पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर क्यों फर्ज है और मैंने ये ज़कात कैसे निकालनी है। हज़रात मोहतरम, ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है और इसकी फर्जियत कुरान मजीद फुरकान हमीद से साबित है। अगर कोई ज़कात की फर्जियत का इनकार करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा और ज़कात को अदा करने के लिए कुछ शराइत हैं, उन शराइत का पाया जाना जरूरी है और वो शराइत ये हैं। नंबर 1, मुसलमान होना है। काफिर के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। नंबर 2, आकिल होना। नंबर 3, बालिग होना। नंबर 4, आजाद होना। नंबर 5, साहिबे निसाब होना। नंबर 6, कर्ज उससे वो फारिग हो, उसके ऊपर कर्ज ना हो। जब ये शराइत पाई जाए तो ज़कात का अदा करना फर्ज है। सबसे अहम मसला यह है कि ज़कात का निसाब क्या है। शरीयत ने हमें 2 निसाब दिए हैं, एक सोने का निसाब और एक चांदी का निसाब। सोने के निसाब का मतलब यह है कि अगर किसी के पास सिर्फ सोना, यानी सोने के अलावा उसके पास कोई दूसरी चीज नहीं, मसलन ना उसके पास चांदी है, ना उसके पास नकदी है, ना उसके पास कोई माले तजारत है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास सोना है, तो सोने का निसाब 7.5 तोले है, यानी 87 ग्राम 479 मिलीग्राम, 87 ग्राम और 479 मिलीग्राम अगर उसके पास सोना है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। लेकिन अगर 7.5 तोले से उसके पास कम सोना है तो फिर उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। लेकिन ये जहन में रहे कि उसके पास सिर्फ और सोना है, सोने के अलावा कोई चीज नहीं, तो सोने के निसाब के लिए 7.5 तोले होना जरूरी है। नंबर 2, एक आदमी है कि जिसके पास सिर्फ चांदी है,
نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ اس کے پاس کوئی نقدی ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے، اس کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے، تو چاندی کے نصاب کے لیے 52.5 تولے ہونا ضروری ہے، یعنی 616 گرام اور 35 ملی گرام، 612 گرام اور 35 ملی گرام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس اس سے کم چاندی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں میں نے بیان کی کہ ایک کے پاس صرف سونا تھا اور دوسرے کے پاس صرف چاندی تھی۔ آج پاکستان میں جو سونے کا ریٹ ہے وہ 2,23,500 روپے فی تولہ ہے۔ کتنا؟ 2,23,500 روپے فی تولہ۔ اس طرح 7.5 تولے سونے کی قیمت 16,76,250 روپے بنتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر 41,906 روپے 25 پیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو آج پاکستان میں چاندی کا ریٹ 2,700 روپے فی تولہ ہے، اور 52.5 تولے اگر اس کے پاس ہے تو کل 1,41,750 روپے بنتے ہیں، اور اس کے اوپر 3,543 روپے 75 پیسے زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، بلکہ اس کے پاس نقد رقم ہے، چاہے وہ کسی ملک کی کرنسی بھی ہو، انگلینڈ کا پاؤنڈ ہو، یورپ کا یورو ہو، پاکستان کا روپیہ ہو، کسی ملک کا بھی، اس کے پاس نقدی کی صورت میں پیسے موجود ہیں، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تو ہمیں شریعت نے، فقہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کے برابر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کا جو نصاب ہوگا وہ چاندی ہوگا، سونا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس آج کے چاندی کے ریٹ کے برابر 1,41,750 روپے موجود ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 1,41,750 سے کم پیسے موجود ہیں نقدی کی صورت میں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان جس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقدی ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، مثال دوں کہ اس کے پاس 2 تولے سونا ہے، تقریباً کوئی 2 تولے چاندی ہے، نقدی کی صورت میں اس کے پاس پیسے ہیں، اور اس کے پاس تھوڑا سا کوئی تجارت کرتا ہے، اس کا مال بھی موجود ہے، تو پھر شریعت اور فقہ نے ہمیں حکم دیا ہے
کہ وہ بھی چاندی کے نصاب کے برابر زکات ادا کرے گا. یعنی یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، وہ ملا کر اگر 1,41,750 روپے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکات فرض ہے. اور میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں کہ حکومت پاکستان نے 7 مارچ کو 2024 کے لیے رمضان المبارک میں چونکہ وہ زکات نکالتے ہیں تو انہوں نے نصاب کا اعلان کیا تھا. 7 مارچ 2024 کو اس وقت کے چاندی کے ریٹ کے مطابق 1,35,179 روپے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے زکات کا نصاب جو ہے وہ مقرر کیا ہے. یعنی کہ جس کے سیونگ اکاؤنٹ میں 1,35,179 روپے ہیں، اس کی زکات گورنمنٹ کی طرف سے بینکوں سے نکالی جائے گی. یہ 7 مارچ کا زکات کا نصاب گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، لیکن آج چونکہ 23 مارچ ہے، سونے اور چاندی کا ریٹ ہر روز کی یومیہ بنیاد کے اوپر، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. کبھی ریٹ کم ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے. تو آج کے ریٹ کے مطابق میں نے نصاب عرض کیا ہے جو 1,41,750 روپے بنتا ہے. اس لیے حضرات محترم، معزز سامعین و ناظرین، یہ زکوٰۃ جو ہے اگر اتنی مالیت میں تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، کچھ نقدی اور کچھ مال تجارت کی صورت میں موجود ہے تو پھر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے. اور جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے. جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے پھر اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ اور برکت عطا فرما دیتا ہے. یہ سونا اور چاندی ایک ایسی چیز ہے، ہر انسان کو یہ پسند ہے. بالخصوص ہماری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں کو یہ سونا بہت پسند ہے. جتنا بھی دے دو وہ کم ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ مال کی صاحب بنے یا مرد بنے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آج کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، اس کے والدین کی طرف سے، اس کے سسرال کی طرف سے اس کو سونا پہنایا جاتا ہے، تو 1 سال گزرنے کے بعد اس زیور کے اوپر چاہے وہ عورت زیور استعمال کرے یا نہ کرے، وہ پہنے یا نہ پہنے، وہ گھر میں رکھے یا کسی بینک کے لاکر میں رکھے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اور رمضان المبارک میں اکثر لوگ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور دوسرا
رمضان المبارک میں جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں بھی مزید اضافہ فرما دے گا. سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی فرد مرد ہو یا عورت ہو جو سونے چاندی اور مال کا وہ مالک ہے، لیکن سال گزرنے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی سونے اور چاندی کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو محبوب ان کو دردناک عذاب کی پھر بشارت سنا دے. استغفر اللہ. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونا اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں پگھلایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پشتوں کو داغا جایا جائے گا. کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا اور چاندی جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا پھر تم مزہ چکھو جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے. یہی سونا اور چاندی آج دوزخ کی آگ میں پگھلا کر اس کے ساتھ تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو اور تمہاری پشتوں کو داغا جا رہا ہے. اس لیے حضرات محترم، ہر کسی کو سونا اور چاندی اور مال بہت پسند ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو رب نے اس کو دیا ہے اس کے رب کے دیے ہوئے میں سے سال گزرنے کے بعد وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. ظاہری لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں اور عزیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. انسان کی جو اصل ہے، آپ اس اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جیسے ایک انسان اپنے باپ کو، اپنے دادا کو یا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک بیٹی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی نانی کو یا اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. جو اصل ہے اس کے علاوہ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے، اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے،
تو سب سے پہلے اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر اہل محلہ کا خیال رکھنا چاہیے، پھر اپنے علاقے کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ ان کو دیں جو مستحق ہیں۔ بہت سے سفید پوش ایسے لوگ ہیں جو کسی سے زکوٰۃ نہیں مانگتے، حالانکہ وہ مستحق ہیں، اور وہ زکوٰۃ ان کو نہیں دی جاتی، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور وہ زکوٰۃ لے کے چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے آپ احباب کو ضرور تفتیش کرنی چاہیے کہ کیا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اسی طرح وہ ادارے، وہ مدارس جہاں پر اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، علم دین پڑھایا جاتا ہے، قال اللہ و قال الرسول کی جہاں پہ صدائیں لگائی جاتی ہیں، اور ان مدارس میں بغیر کسی تخصیص کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، تو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ان مدارس کا اور ان اداروں کا بھی آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جتنے بھی مدارس ہیں، یہ لوگوں کی زکوٰۃ کے اوپر، صدقات کے اوپر، فطرانے کے اوپر، لوگوں کی مالی امداد کے اوپر چلتے ہیں۔ ان اداروں کو بھی چلانا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں جہاں ہر انسان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اسی طرح ہمارے یہ دینی ادارے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان اداروں کو بھی ضرور یاد رکھیں، اور ان کو بھی ضرور زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیں۔ آپ ان اداروں کو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی جن کو مال دے رہا ہے ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا بھی فرمائے۔